بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے تو جنت کی نعمت بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی ان کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیداری ہے، مائے سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ یا ستار العیوب، اے میرے رب میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ زندگی میں خوشیاں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ رکھتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات ہے، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی بات ہے، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا، یا مولا علی، دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو، فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، بے شک۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہوا ہو یا پھر مرض کا مارا ہوا۔ دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کا ذکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرنے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ امام حسین علیہ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور اس کی چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخم کی دوا ہوتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسا ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینا یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے
محرم اور نامحرم رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بناؤ اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدل دے گی۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی سب کہی انکہی باتیں اس کا دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور و دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے، اور چھوٹے انسانوں کی زندگی مفادات کے تابع۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرح کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا اور ارادہ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ کھانے میں احتیاط برتیں کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو۔ اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرتا ہے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گر جائے تو جان نکل جاتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔
جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیز ہیں جو مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنا کر رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جن کو ہر شخص بھولا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہارے غیر موجودگی میں لوگ تمہارے مذاق اڑائیں گے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلا دیا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں؟ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر نہیں قادر پر توکل کریں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ بے شک خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ حرص جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا ہی کم ہوگا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی تو
ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔